بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 18 اور 19۔ رائٹر ہادیہ مغل۔ مجھے کچھ دیر باہر لے جاؤ کہ میں اس کمرے میں رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ شجیہ کی بیزار آواز پر ملازمہ کے چہرے پر خوف پھیلا۔ میم کیا ہوا؟ کیوں آپ بور ہو رہی ہیں؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراصل میری ٹانگیں اب حرکت بھی کر رہی تو میں چاہتی ہوں میں اٹھ کر چلوں، اور ویسے بھی اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میرے گھر جانے دینا جائے۔ ٹھیک ہے، میں سر سے پوچھ کر بتاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے باہر نکلی۔ سر آپ؟ سامنے سے شایان کو دیکھ کر وہ رکی تھی۔ اسے باہر لے آنا کچھ دیر میں۔ وہ حکم دیتا نیچے بیٹھ گیا۔ میم، وہ اندر کا وہیل چیئر اس کے بیڈ کے پاس لائی۔ میں چل سکتی ہوں، شجیہ نے صفحے پڑھتے چہرے کے ساتھ کہا۔ میم، آپ کو کافی کمزوری محسوس ہوگی، اس لیے احتیاطاً آپ کے لیے لائی ہوں۔ ملازمہ نے مسکرا کر کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتی کھڑی ہوئی۔ ایک پل کے لیے اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا، ٹانگیں کپ کپائی تھیں۔ ملازمہ نے اسے سہارا دیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ جسم پر کوئی نشان، کوئی درد ہے تو میں چل کیوں نہیں پا رہی؟ شجیہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ میم آپ روئیں مت، یہ سب نارمل ہے۔ دراصل آپ کافی دن بعد چل رہی ہیں تو شاید اسی وجہ سے لڑکھڑاہٹ۔ میں سر کو بلاتی۔ وہ بکھلا کر باہر بھاگی۔ آج تیسرا دن تھا اسے یہاں، اور 3 دن میں اسے یہ خیال نہیں آتا کہ وہ پوچھ سکے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، یا پھر کسی سے رابطہ ہو سکے۔ وہ 3 دن میں شاید بہت زیادہ سوئی تھی، تبھی اسے خیال نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر گزری جب ملازمہ اندر ہے۔ شجیہ نے دروازہ کی طرف دیکھا اور اسے لگا وہ سب بھول گئی ہے۔ وہ شایان ساگر تھا، سندری کا بھائی، اپنے چھا جانے والی پر اسرار شخصیت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کے ہینڈسم چہرے سے ایک جاذبیت چھلکتی محسوس ہوئی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ تو تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے یاد تھا سندری نے اسے اپنے بھائی کی تصویر دکھائی تھی، اور وہ اس وقت بھی اس کی شخصیت سے مروب ہوئے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ بلیک شرٹ جس پر وائٹ اوپری 2 بٹن کھلے تھے، کثرتی وجود پر وہ شرٹ کافی سج رہی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہ کا رخ کسی اور جانب تھا۔ شجیہ کو اس کی نگاہ کے رخ پر حیرانگی ہوئی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح لگا تھا۔ سر میم سے چلا نہیں جا رہا، وہ ضد کر رہی تھی کہ انہیں باہر لے جاؤں۔ فیروزہ ملازمہ انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ دیر چلا نہ جائے۔ اگر یہ نہ چل سکیں تو آپ دوسری ملازمہ کو بلا کر ان کی مدد کریں۔ فیروزہ تو اس کے لب و لہجے پر ہونکوں کی طرح منہ کھولا رہ گئی۔ جتنا وہ شخص ہینڈسم تھا، اس کی آواز بھی ایک گرج رکھتی تھی۔ نہیں، میں اٹھتی ہوں۔ شجیہ نے ہاتھ سے اسے روکا اور دوبارہ کھڑے ہونے لگی۔ شایان کا دل شدت سے دھڑکا۔ وہ اپنے اندر بڑھتی بے چینی کو قابو کرنے کے لیے مٹھیاں بھینچ گیا۔ ملازمہ کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ شجیہ لڑکھڑائی تو وہ تیزی سے آ گیا اور اس کے دونوں بازوں سے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ شجیہ کا ماتھا اس کے کشادہ سینے پر لگا۔ وہ خفت سے لال پڑی اور اپنے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو جکڑ لیا۔ کلون کی مہک شجیہ کو نہایت قریب محسوس ہوئی تھی۔ شایان ساگر کو لگا وہ ضبط کھو دے گا۔ وہ حسین مورت اسے تھامے کھڑی تھی۔ شایان نے اسے چیئر پر بٹھایا اور فاصلے پر ہوا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، وجود میں بے چینی سرایت کرنے لگی تھی۔ شکریہ۔ شجیہ کی مدھر آواز سن کر وہ اس مرتبہ اسے دیکھنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر ڈالی، اور وہی اسے لگا کہ وہ لڑکی اسی اپنے حسن سے مسمرائز کر گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہیزل براؤن تھا، شایان کی آنکھوں سے ملتا جلتا تھا۔ گہری پلکوں نے ان آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑھا دیا تھا۔ اس کی نظر ماتھے پر گئی تو اس کے جبڑے تنے ہلکی سی لکیر اب بھی موجود تھی۔ شایان کو اس کے وجود سے ایک دم دلچسپی ختم ہوئی۔ جبڑے بھینچے وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، شجیہ اونچی آواز میں بولے۔ شایان دروازے کے قریب رکا اور ملازمہ کو دیکھا۔ شجیہ کو لگا کہ اسے جانے کی اجازت دے گا یا اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا، لیکن وہ ملازمہ کو اشارہ دیتا باہر نکل گیا تھا۔ شجیہ کو شدید ہتک کا احساس ہوا تھا۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ اب بھی دروازے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ عجیب پر اسرار آدمی گزر کر گیا تھا۔ سر، یہ کچھ شواہد ملے ہیں۔ جس دن گاڑیوں کو تصادم ہوا، اس کے بعد وہاں جتنی بھی گاڑیاں یا پھر ٹرک گزرے، سب کی ڈیٹیل اس فائل میں موجود ہے۔ یہ ہیڈ لائٹ کے ٹوٹے ٹکڑے اور ان تصویروں میں ٹائرز کے نشانوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی کافی مالیت کی تھی، اور ٹائرز کے نشانات سے یہ اب بالکل کنفرم ہو چکا ہے کہ گاڑی رینج روور تھی۔ اور سر، یہ فنگر پرنٹس کی ڈیٹیل ہے۔ اس آدمی کی انفارمیشن پر ذہن نے پیشانی کو مسئلہ اور پیپرز چیک کرنے لگا۔ سفیر قریبی دونوں ہاتھوں کو جکڑے انہیں ہونٹوں پر رکھے سپاٹ چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ سفیر یک لخت چونکا تھا۔ شایان ساگر، یہ گاڑی تو
شایان ساگر کی ذاتی گاڑی ہے جس کا وہ خاص خیال رکھتا ہے، اور اس علاقے میں یہ گاڑی اسی کے پاس ہے۔ چونکا تو ذہن بھی تھا، تم کنفرم ہو کہ یہ گاڑی شایان ساگر کی ہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور موجود ہو، وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، کیا میں اس کے بارے میں خبر نہیں رکھوں گا؟ سفیر بمشکل اپنے لہجے پر قابو رکھ پایا۔ سفیر، ذہن نے اسے تنبیہ کی تھی، ذہن یہ وہی ہے، تم مان لو یہ اسی کے پاس ہے۔ سفیر موبائل نکالتا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جب ذہن نے اسے روکا تھا، رکو سفیر، کسی کو کال نہیں کرو گے، ہم خود وہاں جائیں گے۔ تو تم اب تک یہاں کھڑے کیوں ہو؟ وہ اسے نقصان پہنچا دے کہیں وہ، تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے انفارمیشن لانے والے شخص کو وہاں سے بھیجا اور سفیر کا ہاتھ پکڑا کر اسے روکا۔ اگر اس وقت ہم نے ہلکی سی بھی غلطی کی تو شیعہ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سفیر کے عجیب رہتا نے اس نے قہر آلود نگاہ ذہن پر ڈالے، جیسے اس کی بات ناگوار گزری ہو۔ فرض کرو شیعہ اس کے پاس ہے تو وہ اب تک خاموش کیوں ہے؟ وہ بازی کھیلنا چاہ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری فیملی میری کمزوری ہے، تو وہ مجھے مختلف طریقے سے آزما کر اپنا مقصد پورا کروانا چاہتا ہے، یا پھر وہ انجان کہ شیعہ میری بہن ہے، تبھی اب تک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذہن نے پر اسریت سے کہا۔ سفیر نے حیرت سے ذہن کے چہرے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تذبذب پھیلا تھا۔ مت بولو کہ آریان ساگر کہاں ہے، اور آریان ساگر کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ ذہن نے سرگوشانہ جھک کر اس کے کان میں کہا تھا۔ سفیر کو لگا اس کا سن ہوتا دماغ مزید سن ہوا ہے۔ وہ اس وقت دل سے سوچ رہا تھا، اگر دماغ سے سوچتا تو شاید کل والے بیوقوفی ہرگز نہیں دہراتا۔ ساتھ شعور تھا کہ وہ بیوقوفی انہیں کسی بڑے نقصان سے بچا چکی تھی۔ وہ کل رات سے کئی سگریٹ پھونکتا اپنے خسارے کو سوچ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں اب دھوئیں کا ہی راج تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ کمال ملک ایسا بھی اس کے ساتھ کریں گے۔ تعبیر کا اتنی جلدی نکاح اور پھر رخصتی، وہ کیسے بے خبر رہ گیا تھا۔ نہ جانے تعبیر کس حال میں تھی، کہاں تھی۔ وہ تو معصوم تھی، باپ کی محبت کی خاطر تو کچھ بھی کر گزرتی۔ پتہ نہیں کس شخص کا انتخاب اس کے لیے کیا گیا تھا، وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ یک وقت وہ کش لیتے رکا۔ اگر تعبیر کا نکاح ہوا ہے تو نوفل یزدان اتنا خاموش کیوں ہے؟ وہ اتنی آسانی سے تعبیر کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر نکاح پر اس نے کوئی واویلا کیوں نہیں کیا؟ وہ آج ماتھے پر بال لی اس نقطے پر آ کر رکا۔ موبائل نکال کر اس نے نوفل کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک بے قراری بھی تھی کہیں سچ کی تصدیق نہ ہو جائے۔ دوسری جانب بیل جانے لگی۔ وہ حاج نے سگریٹ جوتے تلے مسل کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ صالح صاحب، آفیشلی صالح صاحب۔ نوفل کی شوخ آواز اور چند لفظوں پر اس کی آنکھوں میں سرخی پھیلی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ تعبیر کو اس کی ناک کے نیچے سے نکال کر لے گیا تھا اور وہ دوسرے مسئلوں میں الجھا رہا تھا۔ کمینے انسان، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بہن سے شادی کرنے کی؟ وہ حاج داڑا تھا۔ ہمت؟ دوسری جانب سے نوفل کا کہکا گونجا جو اسے جلا کر راکھ کر گیا۔ صالح، تیرے باپ کی مرضی سے نکاح ہوا ہے اور میری ہمت پر اب بھی تجھے شک ہے کہ میں تیری بہن کو اپنی بیوی بنا چکا ہوں، بلکہ اب تو تجھے یقین کرنا چاہیے کہ نوفل یزدان اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ شام کی دعوت ہے تیری، آنا میرے مینشن پر، پارٹی کریں گے۔ بہن سے بھی ملوا دوں گا جو میرے ساتھ بہت خوشی سے رہ رہی ہے۔ میری بہن کو اگر تو نے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی تیری پہچان بھی نہیں کر پائے گا۔ دھمکی؟ نوفل نے شوخ پان سے کہا۔ دھمکی نہیں، سچ ہے۔ میں آ رہا ہوں اپنی بہن کو لینے، اور اسے لے جانے کے لیے مجھے اپنی جاب کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑا تو میں وہ بھی کر گزروں گا، لیکن تجھے جیسے قاتل درندے کے پاس میں اپنی معصوم بہن ہرگز نہیں رہنے دوں گا۔ تحمل سے نوفل کے علاقے میں آ کر تو اس کی بیوی کو لے جانے کی بات کرے گا تو کیا میں ہونے دوں گا؟ چچ، بالکل بھی نہیں۔ تم اپنی جان بھی دے کر اسے نہیں لے جا سکے گا، تو اپنے جاب کو کیوں خطرے میں ڈال رہا ہے؟ میری بات غور سے سن، بہن کی فکر چھوڑ، اپنے ارد گرد خطرے کو محسوس کر۔ جو تیری زندگی تباہ کرنے والی ایک پولیس والے کا اتنا لاپرواہ ہونا جچتا نہیں ہے۔ تو میرا دھیان مت بھٹکا اور تو اس سے ہمدردی کی توقع رکھنا سر دیوار میں مارنے جیسا ہے۔ تو مار دیوار میں چلا اپنی بیوی کے پاس۔ نوفل، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ حاج کا ضبط تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے خون میں سے ہی کسی طرح موت کے گھاٹ اتار دے۔ نوفل، وہ دوبارہ دھاڑا، لیکن دوسری جانب سے کال کٹ گئی تھی۔ غصے میں موبائل زمین پر مرتا وہ اپنے بال جکڑ کر رہ گیا تھا۔ فائنلی آج ہمارا سارا پلان مکمل ہو گیا۔ شایان ساگر ویلا میں ہے اور اس کی خاموشی سے یہ بات 100% کنفرم ہو چکی ہے کہ شیعہ بھی وہی ہے، اور اسے ابھی تک نہیں پتا کہ شیعہ زین چودھری کی یعنی میری بہن ہے، ورنہ وہ اب تک تباہی مچا چکا ہوتا۔ اس نے سفیر کو دیکھا جو اب بھی الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے ایک کال موصول تھی جسے سن کر وہ سیدھا سفیر کے پاس آیا تھا۔ ذہن، تجھے پورا یقین ہے
کہ شیعہ کی حقیقت اسے نہیں پتہ۔ میں نے تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھا، سفیر، اسے دونوں رخ سے دیکھ کر ہی درست تجزیہ کیا ہے، اور دیکھنا تو خود میرے تجزیے کا قائل ہوگا۔ زین پر اعتمادی سے بولا۔ اور اگر شایان نے کچھ یا شیعہ کو نقصان پہنچا دیا تو؟ سفیر نے ایک اور سوال اٹھایا، لیکن شیعہ کے ذکر پر دل اس کا بھی بے قابو ہوا تھا۔ میرا پلان ہی ایسا سولڈ ہے کہ وہ خود شیعہ کو ہمارے حوالے کرے گا۔ آج سندری ساگر ولا جانے والی ہے اور اس کی موجودگی میں شایان کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنی بہن کو استعمال تو کر ہے، لیکن وہ لڑکی آدھی حقیقت سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہے، اور یہی ہمارے لیے فائدہ مند بات ہے۔ تو وہاں جائے گا کیسے؟ میں ایک عام شہری ہوں یار، اور پولیس ہر شہری کی مدد کرتی ہے، میری بھی کرے گی۔ زین نے شانے اچکائے، کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ شایان ساگر ہے، پولیس والوں کو وہ جیب میں لے کر گھومتا ہے، اور اعلی افسران کو خریدنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سیاسی اثر رسوخ والے لوگ اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے، اور تو پولیس کی مدد لے رہا ہے۔ شیعہ گئی ہے تو شاید تیری عقل بھی چلی گئی ہے، دھوکے کو دھوکے سے ہی کاٹا جاتا ہے۔ شایان ساگر کو شک بھی نہیں ہوگا، اور شیعہ آج میرے ساتھ بالکل ٹھیک واپس آئے گی، تو بس شادی کی تیاری شروع کر دے۔ مطلب؟ سفیر نے الجھ کر زین کو دیکھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، اب بس سندری کا ساگر ولا جانے کا ویٹ ہے۔ میں بھی نکلتا ہوں، تو خیال رکھنا، اور اس پر کوئی بے وقوفی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی خطرے کی اطلاع بھی تجھ تک آئے تو نے وہاں نہیں آنا۔ زین نے اسے تنبیہ کی تھی۔ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، سفیر بے بسی سے بولا۔ تیری ہمت میرے ساتھ ہے، بس تو وعدہ کر اور یقین رکھ۔ شایان فی الحال کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس بار وہ خود بے وقوفی کرنے والا ہے۔ زین نے ہاتھ پھیلایا تھا، سفیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کو سینے سے لگائے وہ اپنی واسکٹ کے بٹن بند کے وہاں سے نکلا تھا۔ سفیر کا دل اب کچھ پرسکون تھا۔ شیعہ کی فکر ہر چیز پر حاوی ہوئے اسے آج راب تک لے گئی تھی، جو اس کی بے قراری کو کچھ حد تک راحت میں بدل گئی تھی۔ وہ شخص اپنی محبت پوری طرح نبھانا جانتا تھا، شیعہ کو وہ کبھی بھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے شیعہ وہاں سے کس حال میں واپس آتے۔ بہت سے سوال تھے جو اسے ایک بار فیل الجھا گئے تھے۔ میم، آپ کے بھائی آ رہے ہیں، سر کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے سے ریڈی ہو جائیں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جب روز کی خوشگوار آواز پر وہ مڑی۔ وہ آج بھائی؟ وہ اتنے دنوں میں آج پہلی مرتبہ مسکرائی تھی۔ کب آ رہے ہیں؟ اور یزدان کہاں ہے؟ اسے کہو مجھے اس سے بات۔ یا کلفت برکی تھی اس کے الفاظ۔ یار ہے تو چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اب دوبارہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ میم، سر کچھ دیر میں ایک میٹنگ میں جانے والے ہیں، آپ کہتی ہیں تو بلاؤں؟ نہیں، رہنے دو، بس مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کب آ رہے ہیں؟ تعبیر ایک بار پھر بے قراری سے پوچھنے لگی۔ میٹنگ کو وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ وہ 9 بجے تک آئیں گے۔ آپ کھانا کھا لیں، صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا، روز نے فکر مندی سے کہا۔ تو تعبیر نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ذرا بھی حقارت نہیں تھی۔ تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ کسی اپنے کی خبر نے مزاج خوشگوار کیا تو اسے بھی اپنے رویے کا احساس ہوا تھا۔ نو میم، بالکل بھی نہیں، آپ نوفل سر کے حوالے سے ہمیں بہت عزیز ہے، وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولی۔ تعبیر کو زیادہ سمجھ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی شرمندہ ہے۔ میں آج یہاں سے چلی جاؤں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جاتے ہوئے تم سے معافی مانگوں۔ تعبیر نے اسے دیکھا تو روز کے چہرے پر گھبراہٹ پھیلی۔ میم، آپ کیوں جائیں گی؟ روز کے سوال پر وہ متعجب ہوئی۔ کیونکہ مجھے جاننا ہی تھا، تمہارے باس نے مجھے زبردستی یہاں قید رکھا ہے، اور آج میرا بھائی آ رہا ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ نو میم۔ روز نے نفی میں سر ہلا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ میم، آپ یہاں سے مت جائیے گا، نوفل سر نے آپ کو قید نہیں کیا بلکہ آپ کو بچایا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے گرد کتنے خطرے منڈلا رہے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے بھائی کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ تعبیر کے چہرے پر حیرانگی پھیلی، لیکن پھر اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ وہ میں نے آج باس کو فون پر کہتے سنا تھا۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی، لیکن میں باس کو ایک بار پھر تنہا اور اداس نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ تعبیر کو اب بھی یقین نہیں ہے۔ وہ آج کوئی عام شخص نہیں تھا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا یا اسے بیوقوف بنایا جا سکتا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن پلیز آپ نوفل سر کو چھوڑ کر مت جائیں، ورنہ اس مرتبہ وہ شاید کبھی سنبھال نہ پائیں۔ تم نوفل کے ساتھ کب سے ہو اور تم اس کے کیا لگتی ہو؟ باس ہیں وہ میرے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ روز نے نظر چرائی۔ یہ کوئی رشتہ نہیں ہوا، تعبیر تلخی سے بولی۔ میرے بردر بھائی سے خرید لیا تھا انہوں نے مجھے۔ روز کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ تعبیر کا رنگ فاق ہوا اور اسے اپنے شک کرنے پر شدید پشیمانی ہوئی۔ مجھے انداز نہیں تھا، تعبیر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نہیں، آپ شرمندہ نہ ہوں، لیکن ایک بار پلیز۔ اس پہلے وہ مزید کچھ کہتی موبائل پر ہوئی بپ سے روز کا رنگ اڑا۔ میم، میں چلتی ہوں، دوبارہ آ کر آپ کا ڈریس ریڈی کر دوں گی۔
میری بات سنو، تعبیر نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ تیز سے باہر نکلی تھی۔ روز کو جاتے دیکھ کر وہ پر سوچ ہوئی تھی، پر یہاں سے اسے ہر حال میں جانا ہی تھا۔ کان پکڑ کر وہاں کھڑی ہو جاؤ اور آج سارا دن تمہیں یہیں کھڑی رہو گی۔ نوفل کی سزا پر وہ روان سی ہوئی۔ باس میں چھوٹی بچی تو نہیں ہوں۔ روز بڑھائی تھی، سزا بڑھا دو۔ ابرو اچکا کر اس نے روز کو دیکھا جو دروازے کے قریب کان پکڑ کر کھڑے مذائقہ خیز لگ رہی تھی۔ تم 4 سال سے میرے ساتھ ہو لیکن یہ بے وقوفی کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی، پھر آج کون سی تعبیر سے پدرانہ محبت جاگے؟ کرختی سے پوچھتا وہ روز کو شرمندہ کر گیا۔ سر وہ انگلی چٹکائے بولنا چاہ رہی تھی جب نوفل نے انگلی کے اشارے سے کان پکڑنے کو کہا، ادھر ہی کھڑی رہو، باسط کو بھیجتا ہوں، تمہاری ڈیوٹی اچھے سے دے گا۔ موبائل کان سے گئے وہ باہر نکل گیا جب کہ روز دانت پیس کر رہ گئی۔ روز کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں کان پکڑ کر کھڑی ہو؟ گیردار شلوار اور تنگ چھوٹی نیلی کرتی میں وہ بال جوڑے میں باندھے ابھی نیچے آئی تھی لیکن روز کہیں نظر نہیں ہے تو اسے ڈھونڈتے دوسرے کمرے میں آئے جہاں دروازے پر پنش روم لکھا تھا۔ پنش ملی ہے مجھے، وہ چڑھ کر بولی، پر کیوں؟ ذری سہمی تھی۔ ایک تو لڑکی تم بہت جلدی گھبرا جاتی ہو۔ روز نے منہ بنایا۔ تم کان سے ہاتھ اٹھاؤ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا تم بھی سزا کاٹنا چاہتی ہو؟ روز نے سنجیدگی سے کہا۔ کاٹ تو رہی ہوں سزا، انہیں میرا خیال نہیں ہے روز، اتنے دن ہو گئے وہ نہیں آئے، مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے بھول گئے اور میں اب ہمیشہ یہاں قید رہوں گی۔ اسے اس وقت سہارے کی تلاش تھی۔ زین چودھری مڑ کر نہیں آیا تھا۔ کون نہیں آیا؟ روز نے اس کی آنکھوں کی نمی پر پہلو بدلا۔ کوئی نہیں۔ اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور روز کو دیکھا جو اسے الجھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ذری تم ٹھیک ہو؟ کسے یاد کر رہی اور کون تمہیں بھول گیا؟ مجھے اپنے گاؤں جانا ہے، مجھے میری اس دنیا میں جانا ہے جہاں کسی ستم گر کی پرچھائی نہیں تھی، جہاں میں تنہا خوش رہتی تھی۔ ذری اس وقت میری حالت پر رحم کھاؤ، میں تمہارے آنسو صاف نہیں کر سکتی ورنہ باس مجھے اوپر پہنچا دے گے۔ روز بے بسی سے بولی تھی۔ نہیں تم کھڑی رہو، میں نہیں رو رہی۔ گہرا سانس کھینچ کر اس نے آنسو حلق میں اتارے اور وہاں سے اوپر کی طرف واپس بڑھی جب سامنے سے آتے ملازمہ سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا اور کانچ کے نازک گلاس زمین بوس ہوئے۔ وہ پیچھے ہوئی لیکن کئی ٹکڑے اس کے سفید گلابی پاؤں کو زخمی کر گئے تھے۔ چیخ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹی جب کئی ٹکڑے پاؤں کی نچلی سطح پر بری طرح پیوست ہوئے، مزید اذیت کا باعث بنے تھے۔ فضا میں اس کی چیخیں گونجی تھی۔ روز زر فشاں کی چیخیں تیز سے باہر آئیں جہاں کا منظر اس کا خون نچوڑ گیا۔ تعبیر بھی شور سنتے ہی باہر آئی تھی، اوپر سے وہ بھی یہ سب دیکھ کر گھبرائی تھی۔ زر فش روز اس کی جانب بھاگی اور اسے کانچ سے دور کیا لیکن کانچ دونوں پاؤں میں پیوست ہوئے۔ خون چکنے فرش پر گر کر نشان چھوڑنے لگا جبکہ وہ درد برداشت کرتے آنکھیں میچ کی۔ درد جیسے رگوں کو کاٹنے لگا تھا۔ نوفل سر، روز اونچی آواز میں چلا۔ تعبیر تیز سے نیچے بھاگی تھی۔ نوفل بھی شور سنتا آ گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے لاب بھینچے تھے۔ ملازمہ کو اس نے قہر آلود نگاہ سے دیکھا جو سہم کر ایک طرف کھڑی تھی۔ روز فرسٹ ایڈ باکس لو، میں کانچ نکالتا ہوں۔ نوفل آگے بڑھا جب تعبیر فوری آ گئی اور اس سے پہلے زر فشاں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا پاؤں تھام گئی۔ نوفل ایک دم رکا تھا، اس سے تعبیر کا رویہ واضح محسوس ہوا۔ تعبیر نے ٹھنڈی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پاؤں سے کانچ نکالنے لگی۔ زر فشاں کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا، خون کو زیادہ ہی بہہ گیا تھا۔ درد برداشت کرنے کی کوشش میں وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئے لیکن دونوں پاؤں پر شدید تکلیف تھی۔ زین دل کی ایک ہی فریاد تھی، درد میں بھی لبوں سے اس ستمبر کا نام نکلا تھا۔ روز فرسٹ ایڈ باکس لائے تو تعبیر نے فوراً کاٹن کو اس کے دونوں پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کے پاؤں زمین پر رکھے تاکہ خون رک جائے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کانچ زیادہ لگ گیا، ڈاکٹر کو بلا لو ورنہ زخم بگڑ جائے گا۔ وہ پاؤں کی اوپری سطح صاف کرتی مصروف سی بولی جبکہ نوفل اب بھی تعبیر کو دیکھ رہا تھا جو دل جمی سی اس لڑکی کی برہم پٹی کر رہی تھی جسے وہ کئی بار اپنے غصے کا نشانہ بنا چکی تھی۔ اس وقت چہرے پر صرف سنجیدگی تھی۔ روز فی الحال زر فشاں کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اور تم یہ سب صاف کرو اور اندھا یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، دھیان رکھا کرو گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی اذیت پہنچائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف طور پر تعبیر کو سنایا جس نے اتنی سیریس سچویشن میں بھی دانت پیس کر نوفل کو دیکھا جو اسے ہی اپنی بری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ روز باسط کو کال کرو، کہاں رہ گیا ہے وہ؟ نوفل سنجیدگی سے بولا۔ باس وہ اندر آیا ہی تھا کہ سامنے کا منظر اس کے دل کو جیسے کاٹ گیا تھا۔ زر فشاں وہ آ گیا اور اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا جہاں تعبیر اب پٹی کر رہی تھی۔ بھائی سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ زین کی بے اتنائی، جدائی کا غم سارا درد کی آڑ میں بہنے لگا تھا۔ یہ کیا کروا لیا، کیسے ہوا یہ؟ وہ بنا نوفل کا لحاظ کی دھاڑا تھا جبکہ ملازمہ کا رنگ فاق ہوا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اس کے پاؤں سے کتنا خون بہہ گیا؟ وہ ملازمہ پر چیخا تھا۔
باسط ظرف شاہ کو اوپر لے جاؤ۔ نوفل نہیں چاہتا تھا کہ تعبیر کے سامنے کوئی بات لحاظی ہو۔ باس، باسط نے سر پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا جہاں تنبیہ تھی۔ وہ ظرف شاہ کو اٹھائے اوپر کی جانب بڑھا، لیکن آنکھوں کی بڑھتی سرخی پر وہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اسے کمرے میں لا کر اس نے بیڈ پر لٹایا اور پاؤں کے نیچے تکیے رکھے۔ جوتا کیوں نہیں پہنا تھا اور دھیان کہاں تھا جو اتنی بری طرح پاؤں زخمی کروا لیے؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں یہاں رہنا، میں مر جاؤں گی باسط بھائی، مجھے میرے بابا سے ملوا دیں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ باسط کو پشیمان کر گئی۔ اسے ذہن پر شدید طیش آیا جو اس کی گڑیا کو بھولے نہ جانے کہاں گم تھا۔ ہم چلیں گے، ابھی رونا بند کرو ورنہ درد زیادہ ہوگا۔ اس کا چہرہ تھامے وہ نرمی سے بولا۔ آج آنسو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ذہن کی یاد نے اسے خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ کیوں آیا تھا وہ دوبارہ وہ اس کے پاس؟ کیوں اسے اپنی نرمی کا احساس دلا کر واپس نہیں آیا تھا؟ پر اپنا غم کس سے کہتی؟ یہاں شاید کسی کو نہیں پتہ تھا کہ زہر چودھری کون ہے اور زری کے لیے وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ گڈ نون پرنسس، شاہ زہن کی آواز پر اس نے سر اٹھایا جہاں وہ مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کروا لیا پرنسس نے؟ شاہ زہن کے لیے وہ ایک خوبصورت شہزادی تھی جس کی غلاف آنکھوں اور تیکھے نقوش کی وہ پہلے دن ہی اسیر ہو گئی تھی۔ اسے وہ بچوں کی طرح ڈیل کرتی تھی جبکہ ظرف شاہ کبھی کبھی جھینک کر رہ جاتی۔ میں ابھی انجیکشن لگاؤ گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شہری نے سامان ٹیبل پر کے انجیکشن بھرنے لگی۔ ظرف شاہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ ذہن میں ذہن اور بس ذہن کا نام حاوی تھا۔ اس وقت اس کے ہر مرض کی دوا وہ شخص تھا۔ شاہ زہن نے انجیکشن لگا کر اس کے گلابی گالوں کو نرمی سے کھینچا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ بس اس دوران باہر نکل چکا تھا۔ لب کاٹ کر اس نے نفی میں ساری لایا تو شاہرین بھی مسکرائی تھی۔ جب تک اس نے آنکھیں باندھنے کی شاہرین اس کے پاس موجود رہی تھی۔ سر، مجھے آئی جی صاحب سے ملاقات کرنی۔ وہ آج پھر ڈی آئی جی کے گھر موجود تھا، لیکن کس سلسلے میں؟ اب تو نوفل یزدان رہا بھی ہو چکا ہے اور اب تک اس نے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا، تو پھر اب کیا ضرورت ہے؟ سر، اس نے میری بہن سے جبری نکاح کیا ہے۔ وہاج نے دانت پیس کر کہا تو ڈی آئی جی صاحب سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہاج، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے یہ سب حرکتیں کرتا ہے، اور نکاح ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لڑکی نے رضامندی دی ہوگی تو ہی نکاح ہوا گا۔ سر، وہ سب مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اس کے باپ کو ایک بار اس کے کرتوت ثبوت کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں جن کی عہدے کی وجہ سے وہ کھلے عام گنڈا گردی کرتا ہے۔ وہی انہیں جگابو کر سکتا ہے۔ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے کتنے بے بس ہیں۔ نوفل یزدان کبھی اپنے باپ سے نہیں ملنا چاہتا اور وہ بھی اپنے بیٹے کو اپنی وجہ سے مزید تکلیف نہیں دے سکتے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ لیکن وہ آج یہ بھی یاد رکھو کہ نوفل نے کبھی بے گناہ انسان کا خون نہیں بنایا اور نہ کبھی اپنے باپ کا نام استعمال کیا۔ حقیقت تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ کیوں جیل میں رہ رہا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کے تفصیلی جواب پر وہ بوٹیاں بھیج کر رہ گیا۔ پولیس کا محکمہ کہنے کو تو ملک کا محافظ اور خود مختار سمجھا تھا، لیکن اندر کی دنیا کا حال وہی جان سکتا تھا جو اس دنیا کا باسی ہوتا ہے، جس کا جتنا عہدہ وہ اتنا خود مختار تھا۔ یہاں بھی طاقت، پیسہ اور رشوت چلتی تھی، لیکن وہ اپنے شعبے سے مخلص رہنا چاہتا تھا۔ وہ یہاں کے نظام سے اچھے سے واقف تھا، لیکن پھر بھی نظام کو بدل دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے سب مجرم برابر تھے، پھر چاہے وہ اس کے اپنے ہی کیوں نہ ہوتے۔ اس بنا پر اس نے کئی تہمت، کئی الزام برداشت کیے، لیکن اپنی سوچ سے وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا اور اس کی سوچ کوئی متفق بھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی آج وہ سب سے سخت گیر اور تند مزاج آفیسر سمجھا جاتا تھا، جیسے کوئی بھی بات کرتے ہوئے 100 بار سوچتا تھا۔ سر، وجہ جو بھی تھی، لیکن اسے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ وہاج نے ایک ناکام کوشش کی۔ تم اس کی پہنچ اچھے سے جانتے ہو، وہ آسان ہدف نہیں ہے۔ اپنے پرسنل معاملات اگر حل کرنے تو فی الحال نوفا سے اس کی بیوی کے بھائی ہونے کے ناطے ملو، باقی اپنی تمام دشمنیاں تم فریز کو ایک طرف کر دو اور تم یہ سمجھنے کی کوشش بھی کرو کہ نوفل یزدان برا آدمی نہیں ہے، صرف اس کا انداز غلط ہے، اور اگر تم چاہو تو وہ ہمارے اس خفیہ مشن میں سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے، بلکہ اصلی مجرم کے سارے ثبوت وہی لا کر دے سکے گا کیونکہ وہ اس دلدل میں خود رہ کر آیا۔ وہاج ان کی سوچ سے کچھ حد تک متفق ہوا تھا۔ تھینک یو سر، میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے پرسنل معاملات اور پروفیشنل معاملات دونوں الگ الگ رکھوں۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں تم سے یہی توقع کرتا ہوں جینٹل مین، کیونکہ تمہاری دانش مندی اور سمجھداری کا میں اچھے سے کہہ لوں۔ وہاج مسکرا کر وہاں سے نکلا تھا۔ تعبیر نے اپنے کمرے میں آ کر چینج کیا تاکہ وہاج کے آنے سے پہلے ریڈی ہو سکے۔ چینج کر کے وہ آئینے کے سامنے آئی تو کمرے میں ایک بار پھر نظر دوڑائی جو ایک بار سیٹ ہو چکا تھا۔ صبح ہی روز کمرہ سیٹ کر کے گئی تھی، لیکن اس کی توجہ آپ گئی تھی کمرے کی طرف۔ وہ اب بھی روز کی باتیں سوچ رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بھائی کا آنا اسے شاد کیے ہوئے تھا۔ پھر اس کا دھیان اس معصوم مگر حسین البصرہ کی جانب گیا۔ اب تک اس نے
جتنی بھی لڑکیوں کو اس گھر میں دیکھا تھا ظرف شاہ ان میں سب سے پیاری اور معصوم تھی، جسے نوفل چھوڑنے والا تھا، لیکن وہ بے اختیاری میں خود اس کے زخم کو دیکھتی نوفل کو روک چکی تھی۔ اپنے بے اختیاری کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بہت ہی کوئی ٹھرکی آدمی ہے، ہر لڑکی کے پاس آنے کا بہانا چاہیے اسے، لیکن میں بھی اس کی ہر کوشش ناکام بنا کر رہوں گی۔ دانت کچکچاتی وہ جسے نوفل کو بھی ان دانتوں میں پیس رہی تھی۔ دروازے پر دستک نے اس کی توجہ کھینچی، جہاں کھڑکی کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سختی نمایاں ہوئی تھی۔ گڈ ایوننگ میم، سر نے آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کو ریڈی کر دوں۔ شہزین کو دیکھ کر اس کا خون کھولا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ چنگاڑی تھی۔ میں مجھے سر نے بلایا آپ کی ہیلپ کے لیے، شہرین مسکرائی تھی۔ وہ تو پھر میٹنگ کے لیے آئی ہو؟ یقیناً اسی نے بلایا ہوگا خفیہ میٹنگ کے لیے۔ وہ خطرناک طیبہ لی آگے بڑھی جب کوئی شہرین کی آنکھیں پھیلیں۔ میم آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ حلق تر کی ہے، فاق چہرے کے ساتھ تعبیر کو دیکھتے پیچھے ہوئے۔ میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی، بلکہ ٹھیک سمجھ چکی ہوں۔ میرے شوہر پر حق جمانے آئی ہوں، مجھے نیچے دکھانا چاہتی ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نوفل سر بچائیں، شہرین بیگ نیچے پھینکے باہر بھاگی تھی۔ شہرین بیگ نیچے پھینکے باہر بھاگی تھی۔ نوفل سر ابھی بھی کتنی ڈٹائی سے میرے شوہر کا نام لے رہی ہو؟ وہ دانت پیستی اس کے بازو جگڑتے گر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حتیٰ کہ احساس سے بھیگی تھیں۔ آج تک کسی نے ایسا رویہ اس کے ساتھ نہیں اختیار کیا تھا۔ میم چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے میم۔ شہرین کی حالت بری ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے تعبیر خون کھار ڈین لگ رہی تھی، جو کسی بھی وقت اس کا خون پی جاتی۔ تعبیر نوفل کی گراٹ پر وہ مڑی تھی جہاں وہ سر تسوا سجائے کھڑا تھا۔ اس لڑکی کو تم نے میرا ضبط آزمانے کے لیے بھیجا ہے نا؟ اس نے شہرین کے بازو کو جھٹکا دیے کہا۔ تعبیر اس کا بازو چھوڑیں، نوفل کے ساتھ آواز پر وہ تھمے۔ تم مجھے کہہ رہے ہو بجائے اسے یہاں سے بھیجنے کے تم مجھے؟ تعبیر آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ وہ مزید سخت آواز میں دڑا۔ یزدان! تعبیر کی آنکھیں پال میں بھیگی تھی۔ اس کا بازو اس نے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ لڑ کھڑا کر رہ گئی۔ شہرین آپ جاؤ یہاں سے۔ وہ شہرین کا بھیگا چہرہ دیکھ لب بھیج کر رہ گیا، جبکہ تعبیر کو اس نے نظر انداز کیا تھا۔ یزدان! تم اس لڑکی کی خاطر مجھے اگنور کر رہے ہو؟ اس وقت غم و غصے سے پاگل ہوتی وہ کیا بول رہی تھی اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ شہرین آنسو نگڑتی وہاں سے چلی گئی اور نوفل بھی اس پر سرد نگاہ ڈالے وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ میری بات سن کر جاؤ، تم ایسے نہیں چاہتے آ سکتے۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے؟ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آئی اور اس کی شارٹ جکڑے گر رہی تھی۔ تعبیر اس وقت آپ غصہ میں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اسے تعبیر کا گریبان پکڑنا نہایت ناگوار گزرا تھا، لیکن نرمی سے ہاتھ ہٹا کر وہ ایک بار پھر نظر انداز کے پیچھے ہوا۔ ہم کیوں بعد میں بات کریں گے، بات ابھی ہوگی۔ تم اچھے سے جانتے ہو مجھے وہ لڑکی اس دن ہی کتنی زہر لگی تھی، اور تم نے آج اسے میرے کمرے میں بھیج دیا تاکہ مجھے پھر سے تکلیف پہنچا سکو، اور تو اور تم نے اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا۔ تعبیر ایک بار پھر گریبان جکڑ کر گر رہی تھی۔ میری غلط اٹینشن نہیں تھی، صرف آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا، روز بزی تھی اس لیے بھیجا تھا، لیکن آپ کے رویے نے مجھے سخت مایوس کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ چہرے پر سارے تاثرات تھے۔ مایوس تم نے مجھے کیا، ہر بار نہیں چاہیے مجھے کسی کی مدد، تمہاری بھی نہیں چاہیے، اور تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اتنا ستایا۔ تو ٹھیک ہے چلی جاؤ گی، میں آج یہاں سے۔ وہ آج کے ساتھ پھر لگا کر رکھنا اس شہران کو اپنے سینے سے، کچھ نہیں لگتی میں تمہاری، مجھ سے زیادہ تمہیں یہ لوگ عزیز ہیں، جھوٹی تھی تمہاری محبت، فریب تھا یہ سب۔ تعبیر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ آگ اگلتے لفظوں پر نوفل نے اسے بازو سے پکڑا۔ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیے گا، نہیں روکوں گا میں آپ کو، بالکل بھی نہیں روکوں گا، لیکن میری محبت کو فریب کا تو میں آپ کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ ایک ایک لفظ اس نے نہایت کرکتی سے کہا، جب کوئی وحشت زدہ آنکھوں میں مزید خون آشام تاثر تھا۔ تعبیر کا چہرہ سفید پڑا، جبکہ نیم و لبوں اور بھیگی آنکھوں سے اس نے نوفل یزدان کو دیکھا، جیسے یقین نہ ہو کہ یہ سب نوفل یزدان نے کہا ہے۔ تم مجھے رلا رہے ہو؟ تعبیر نے بھیگی آنکھیں چپکیں۔ رونے کی وجہ میں نہیں، آپ خود ہیں۔ وہ ایک بار پھر نظر چرا گیا تھا، جبکہ تعبیر کو اس کا نظر چرانا نہایت ناگوار لگا تھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ تم لینے بھی آؤ گے تو تب بھی نہیں آؤ گی، ڈھونڈو گے نہیں ملو گی، کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملو گی۔ رنتی آواز اور اس کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ دور ہٹی۔ نوفل نے بھی بازو چھوڑ دیا، دل پر جیسے مزید قہر ڈا کر اس نے تعبیر کو رونے کی وجہ فراہم کی۔ سسکی برے وہ نم آنکھوں کو سختی سے رگڑے، کمرے کی طرف بھاگے، زور سے دروازہ بند کیا، گویا اس انسان کو جتایا ہو کہ اس نے شدید رنج، تکلیف اور غم پہنچایا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر دیوار پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ اس کے آنسو بے چین کرنے لگے تھے، جبکہ دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا کہ جا کر اسے چپ کروا دے، لیکن وہ مٹھیاں بھیج کر نیچے چلا گیا۔ دل کی فریاد پر پاؤں رکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ کمرے میں چیزیں تباہ کرتی، آنسو بہاتی
اس کے انتظار میں تھی کہ وہ آئے گا، لیکن 5 منٹ گزرے، پھر 10 منٹ، وہ نہیں آیا۔ سب برباد کی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ ایسے نہیں تھی، وہ تو تحمل مزاج تھی، بہت کم غصہ کرتی تھی۔ پھر یہ چند دنوں میں کیا کایا پلٹ ہوئی تھی، اسے اپنے دل و دماغ کی سمجھ ہی نہیں آتی، نہ ہی اس نقطے پر وہ سوچ رہی تھی۔ آج وہ واج کے ساتھ ہر حال میں یہاں سے جانے کی ٹھان چکی تھی۔ کیسی لگی قسط؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ کیا لگتا ہے تعبیر آج چلی جائے گی؟ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔